अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पाकिस्तान भर में जारी है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, डिबेट आप रोजाना टॉक शोज के ऊपर देखते होंगे, लेकिन इसमें एक अहम किरदार हमारे सियासतदान भी निभा सकते हैं, क्योंकि असल जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो उनकी जानिब से चेंज होना है। वो किस हद तक चेंज हो पाएगा या नहीं, और इस सारे मामले के अंदर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अंदर फौज का कितना अहम किरदार है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे मीट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अभी चंद दिन पहले उनकी जानिब से एक खबर सामने आई कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने उनसे डील करने की कोशिश की, उनसे राब्ता करने की कोशिश की। उसकी हकीकत क्या है, किस हद तक सच्चाई है इस बात के अंदर, ये तमाम तर सच्चाइयां जानने के लिए ही आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब को। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। वेलकम। जनरल साहब, ये बात जो सामने आई है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि आपने उनसे 2007 में किसी किस्म की कोई डील करने की कोशिश की है, किस हद तक सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल सच्चाई, मतलब बिल्कुल सफेद झूठ है। अब ये झूठ को भी मैं हमेशा कह देता हूँ कि पता नहीं ये सफेद झूठ या व्हाइट लाई क्यों कहते हैं, ये तो ब्लैक लाई है, काला झूठ। बिल्कुल कोई सर पैर नहीं है इसका, क्योंकि हर चीज की कोई वजह होती है ना। अब 2007 में पता नहीं किस वक्त की बात कर रहे हैं, जब ये आ गए थे उसके बाद, या ये सऊदीया में थे उसके बाद, उस वक्त की बात कर रहे हैं, या बेनजीर कहाँ थी उस वक्त, मुझे पता नहीं है। लेकिन किसी वक्त की भी हो, 2007 की अगर ये बात करें, कोई वजह ही ना थी कि मैं इनसे डील क्यों करनी थी। मैं एक वजह आती है सब सामने, एक वजह सामने नजर आती है, और वो वजह थी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की माजूलिया। आपने उनको हटा दिया था और उसके बाद अदलिया तहरीक शुरू हो गई थी। नहीं, वो अदलिया तहरीक तो पहले भी शुरू हुई थी, जब मैंने मार्च में इन्हें हटाया था और इनके ऊपर एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। उस वक्त से ये अदलिया की मूवमेंट चल रही थी, और लेकिन ये इसकी कोई वजह नहीं थी कि अदलिया की मूवमेंट में नवाज शरीफ से डील करके उसको स्टॉप कराता, मतलब अदलिया की मूवमेंट रुक जाती। आई डोंट थिंक कि वो सारी मूवमेंट सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से थी। अच्छा जनरल साहब, चूंकि उस साइड से एक अपनी तरफ से इंकशाफ हुआ है, एक इंकशाफ किया गया है, अगर आपसे मैं पूछूं कि सिंस 1999 और जब तक आपके पास इक़्तिदार रहा, आप सदर पाकिस्तान रहे, इस दौरान किस किस सियासतदान ने आपसे राब्ता किया या किस किस सियासतदान ने आपसे डील करने की कोशिश की? देखें, सिंस 1999 तो पहली तो मेरा ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3 साल दिए हुए हैं, वी हैव टू होल्ड इलेक्शंस अक्टूबर 2002 में। तो 2001 के एंड में मैंने सोचना शुरू किया कि अब ये नवाज शरीफ और बेनजीर तो अभी तक लीडर हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के। मैं समझता था शायद हट जाएंगे, नई लीडरशिप इमर्ज होगी, ये दोनों बाहर हैं। वो नहीं हुआ, तो यहाँ तो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड वही लोग रहे। तो अब अगर कुछ नहीं किया गया तो 2002 अक्टूबर इलेक्शंस में डेफिनेटली इन्हीं में से एक ने आना था, और कोई तो था नहीं। इमरान खान था, थोड़ा बहुत उसको गलत फहमियों में था कि वो बड़ा कोई वेव चल रही है उसके फेवर में, जो कुछ नहीं चल रही थी। तो इन्होंने आना था, तो मुझे तो मेंटली तैयार होना चाहिए था कि मैं खुदा हाफिज करके चला जाऊं 2002 में। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो एजेंडा पूरा नहीं है, आई हैव टू फिक्स दिस कंट्री, अब उसकी सारा कुछ करना है, रेल पटरी पे वापस चढ़ाना है, तो फिर उस वक्त ख्याल आया कि भाई एक पॉलिटिकल एक्शन चाहिए इन्हें डिफीट करने के लिए उसी इलेक्शन में, 2002 के इलेक्शन। दैट इज वेयर चौधरीज की बात आई और वो फीचर हुए, और मैंने चौधरी से मैं मिला, और फिर हमें एक कॉमन ग्राउंड निकाला हमने, और फिर वी स्टार्टेड मूविंग अप, PMLQ बना, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये आपने चूंकि इसका रेफरेंस दिया है तो मैं उस हवाले से एक सवाल करूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज साहब अपनी किताब में लिखते हैं, पेज नंबर 265 के ऊपर, कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा कि हम PMLQ की इमदाद करेंगे, जो उन दिनों तारिक अजीज साहब की कोशिशों से तश्कील दी जा रही थी। कहने लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाएगा, नून लीग को कमजोर किया जाएगा। अगस्त 2002 के इलेक्शन की तैयारी का अजब तमाशा था। यही सब कुछ हो रहा था मुशर्रफ साहब? मैंने अगर कुछ जोड़ तोड़ करनी है, नैब इज द लास्ट, नैब की क्या अथॉरिटी है, क्या फोर्स है इसके पास? कुछ भी नहीं है। मैं तो उनको कहूंगा, कोर कमांडर्स को, कि इस तरीके से करो। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि इनको मैं कहूंगा। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, ये जो आप ये भी फरमा रहे हैं कि मैं अपने कोर कमांडर्स को कहूंगा, क्या कोर कमांडर्स को कभी इस किस्म की अहकामात दिए गए? नेवर नेवर।
کیونکہ میں چاہتا تھا کہ الیکشن بالکل فیئر اور امپارشل ہو، اور اس کی ثبوت اس کا یہی ہے کہ فرنٹیئر میں ایم ایم اے الیکٹ ہوئی. اگر میں جوڑ توڑ کر رہا ہوتا تو میں ایم ایم اے کو کبھی نہ الیکٹ ہونے دیتا. کچھ بھی بالکل جوڑ توڑ کوئی نہیں تھی. اچھا، اس میں چلیں، آپ نے کتاب کا تو ریفرنس دیا، یہی جنرل صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کیپٹل ٹاک کے اندر ایک ان کا انٹرویو ہوا تھا، اس کے اندر ان سے کوشچن کیا گیا تھا کیسز بند کروانے کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، ذرا سنیے گا پہلے ایک دفعہ. میں نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ میرے اوپر کافی زور تھا کہ بے نظیر کے میں کیسز بند کر دوں، خاص کر اسپین والا کیس ابتدا وہاں سے ہو رہی تھی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ بڑا نیشنلی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس میں فارن کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں اور ملک کی سالمیت اور فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے اور یہ چیز ہونی ہے. اور مجھے طارق عزیز صاحب نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ہول ڈسکشن، کیونکہ یہ تقریباً جنوری فروری سے یہ مسئلے چل رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا ہی ہیز کلوزڈ دا کیس اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. مشرف صاحب، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور اپنی کتاب کے اندر وہ ایک لائن یہاں پہ بھی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 336 کے اندر کہ انہوں نے، پرویز مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ تم سے مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں مثلاً فیصل صالح حیات صاحب جن کی کرپشن کے کچھ پرانے قصے ہیں، تم ان پرانے قصوں کو فی الحال نہ چھیڑو. تو پالیٹکس کے اندر امپریشن یہ آ رہا ہے، جو انہوں نے انٹرویو میں بھی دیا اور اپنی کتاب میں بھی لکھا، کہ پالیٹکس کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی تھی آپ کی جانب سے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں، کوئی ٹرو نہیں ہے. ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل یہ بے بنیاد باتیں، اتنی ڈیٹیل. دیکھیں، میں نیب کے چیف سے میں بہت کم ملتا تھا، میں نے ان کو فری بالکل کہا ہوا تھا، پالیسی ایک انانسیٹ کی ہوئی تھی، گیٹ ہولڈ آف دا رچ اینڈ پاورفل. ان لوگوں کو پکڑنا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بے ایمانیوں میں نہ پڑیں ان کے تھرو. اور میں بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، جو یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو یہ جو پالیٹکس کھیلنا، اس میں یہ نیب کو میں نے بالکل نہیں انوالو کیا ہوا تھا. ہی واز لیسٹ انوالوڈ، یہ شاہد عزیز صاحب. لیکن نیب کی جب بات ہو ہی رہی ہے، دیکھیں، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ نیب کو پوری فریڈم آف ایکشن تھی ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے. لیکن اس میں جب ہم نے یہ فریڈم آف ایکشن کے ساتھ ہم نے بیوروکریٹس کو پکڑنا شروع کیا، بینکرز کو پکڑنا شروع کیا، پولیٹیشنز کو سب پکڑنا شروع کیا، تو ہوا بزنس مین کو پکڑنا، انڈسٹریلسٹ کو، تو ہوا کیا، فلائٹ آف کیپٹل شروع ہوئی، لوگ پیسے لے جا کر باہر جانے لگے، ہماری اکانومی جو آلریڈی انڈر اسٹرین تھی اس کا بیڑا غرق ہونے لگا. اور بیوروکریٹس جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے، انہوں نے کہا پین ڈاؤن، ڈیسیجن کوئی نہ لو یار، یہ تو نیب والے پکڑ لیں گے. پھر بینکرز نے لون دینے بند کر دیے. تو دین دس ایشو کیم ٹو می. شروع میں میرے خیال میں 2002-3 میں 4 میں، آئی ڈونٹ ریمبر، دین آئی ڈڈ گیٹ، میں نے کہا بھائی یہ وی ہیو ٹو لک ایٹ دی اکانومی آف پاکستان. ہم پاکستان، سب سے پہلے پاکستان آتا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں گا. پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں اسٹیٹ بینک گورنر عشرت صاحب کو انچارج لگایا کہ کوئی بھی بینکر کے اوپر کوئی بھی ایکشن ہو تو پلیز کم تھرو، لیٹ ڈاکٹر عشرت سی اینڈ ایگزامن اینڈ دین کلیئر ہم فار. اب جنرل صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اٹ سیمز ویلڈ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اٹ سیمز ویلڈ کہ obviously جب آپ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں تو کیپٹل جو ہے اس کی فلائٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہ پاکستان سے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. جب یہی سچویشن آج 2017 میں ہم نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس قسم کے پرابلمز کو آپ اس وقت فیس کر رہے تھے، آج کے حکمران بھی اسی چیز کو فیس کر رہے ہوں، اور نیب کی کارکردگی کے حوالے سے پھر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، تو پھر یہ بیلنس کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بلیک منی کو کس طرح پکڑا جائے؟ یہی ڈر رہے گا کہ جناب یہ کیپٹل کہیں پاکستان سے باہر نہ چلا جائے؟ نہیں، یہ تو آج کل نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایسے نہیں. اس زمانے، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، شروع میں جب میں نے یہ دیکھا تھا، آئی ایم ٹاکنگ آف ایکچولی 2001-2، جبکہ یہ ہماری اکانومی کی حالت یہ تھی کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹڈ تھے. ہماری فورن ایکسچینج ریزروز کوئی $400-500 ملین تھی. اٹ واز اکول ٹو 1 week's امپورٹ، موسٹ انہیلدی. اب اس صورتحال میں اگر فلائٹ آف کیپٹل ہونے لگے، ہماری ڈیٹس کی سروسنگ آتی تھی اور اس کے ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ہم وہ ڈیٹ دے سکیں. تو یہ اس صورت سے ہم گزرے ہیں. پاناما کیس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ان کی جو ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی، چیئرمین نیب کے حوالے سے نیب سے بھی پوچھ گچھ کی گئی. تو اس وقت جب اسحاق ڈار صاحب آپ کے پاس تھے اور وہ
ایک اعترافی بیان جو ریکارڈ ہوا تھا, why did all that hush up؟ وہ ختم کیوں ہو گیا معاملہ, وہ آگے تک کیوں نہیں چلا؟ اسحاق ڈار صاحب کی اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ تھی, اس کے اوپر تو پوری شریف فیملی کو قابو کیا جا سکتا تھا. مطلب شریف فیملی واز سٹنگ enjoying life in Saudi Arabia. تو وہ I don't exactly know the dates of the signature of اسحاق ڈار صاحب, اور وہاں وہ تھے اور کیس بند تھے ان کے اوپر. کیس اب شروع کرنے چاہیے, دوبارہ شروع کرنے چاہیے. لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ مطلب بیکاز دے ور ناٹ ہیئر. وی ڈیسائیڈڈ کہ دیکھیں یہ کیسز اگر چلتے رہیں گے تو انسٹیڈ آف لوکنگ آفٹر پاکستان, اور اس کو جو پٹری پہ چڑھانا ہے پاکستان کو, نہ اس کی اکانومی ٹھیک ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے, اس کو ہم نے واپس پٹری پہ چڑھانا ہے. تو اس قسم کے ڈسٹربنگ ایلیمنٹس کے جی کیس چلے جا رہے ہیں. جیسے دیکھیں نا ابھی پیناما لیکس کا کیس ہے, 24 گھنٹے 24/7 کوئی کام نہیں ہے, حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, بس پیناما لیکس, ہر گھر میں پیناما لیکس. اس قسم کی انوائرمنٹ سے میں نے کہا تھا چھوڑو یہ جب جا رہے ہیں. اس سارے معاملے کے اندر یہ آپ نے جو کہا کہ آپ وہ بیٹل نہیں لڑنا چاہتے تھے, آپ اس وقت ان کیسز کے اندر نہیں الجھنا چاہتے تھے اور آپ کے آبجیکٹیوز تھے, کیا اس سارے معاملے کے اندر سعودی عرب جہاں پہ وہ مقیم تھے ان کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی پریشر تھا کہ بس اب رہنے دیجئے, معاہدہ شاہدہ ہو چکا ہے, وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, رہنے دیجئے, ان کیسز کو پرسو مت کریں؟ نہیں, کوئی بالکل معاہدہ نہیں تھا. معاہدہ صرف ایک ہی تھا, اور وہ کراؤن پرنس عبداللہ, دین کراؤن پرنس, لیٹر ہز میجسٹی کنگ عبداللہ, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کو آپ جانے دیں ایسے ہی خواہ وہاں. اور آئی ریمبر ہی ایون یوزڈ اے ورڈ کہ بلڈ ونس اسپلڈ ڈز ناٹ گیٹ واشڈ آف, نیور گیٹس واشڈ آف. تو اس قسم کے ان کے خیالات تھے کہ ان کو چھوڑ دیں, وہاں آ جائیں, 10 سال وہاں رہیں گے, آپ اپنا پاکستان کو جو کچھ کرنا ہے, جیسے چلانا ہے ویسے چلائیں. وہ صرف ایک معاہدہ تھا, باقی اور بالکل ان کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. اچھا جنرل صاحب, یہ جو معاہدہ ہوا, ایک پرسپشن آپ نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب کے لیے آپ کے دل میں ایک سافٹ کارنر موجود تھا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی قسم کا -1 فارمولے کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی تھی کبھی کہ اگر نواز شریف صاحب نہ ہو تو شہباز شریف صاحب پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو یا آپ کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل تھے؟ نہیں, گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں. وہ تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب میں چیف تھا, جب میں آرمی چیف تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ یس آئی ہیڈ اے سافٹر کارنر فار ہم. میں نے دیکھا تھا کہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ شخص تھے, اور وہ چیف منسٹر بنے ہوئے تھے, اور اچھا چلا رہے تھے. آئی تھنک ہی واز سکسیسفل چیف منسٹر, اور صحیح کام کرتے تھے. مطلب جو صحیح آدمی ہے اس کو صحیح کہتے تھے, غلط کو غلط, اور کچھ کوشش کر رہے تھے کہ کریں کچھ. تو اس لیے آئی ڈیڈ ہیو اے سافٹ کارنر, اور میں نے ایک لائٹر مومنٹ میں میں نے یہ ریمارک پاس کیا ہوگا جو میں بھی لیک آؤٹ کسی نے کیا ہے کہ یہ آپ کوئی بہتر ہوتے اگر پرائم منسٹر ہوتے. اچھا, تو شہباز شریف صاحب کے لیے آپ یہ سوچتے تھے, تو وہاں سے کبھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہو یا آپ سے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں, نیور لیٹ می. یہ میں خواہ میں دو بھائیوں کے درمیان میں فساد نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ بالکل نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہوئی ان کی طرف سے, میں نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے جنرل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے حسین حقانی صاحب کے حوالے سے بھی, چونکہ ان کا جو ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے اس کے بعد اور تو اور ان کی اپنی جماعت نے بھی انہیں غدار قرار دے دیا. کیا یہ تمام جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا بیرومیٹرز ہوتے ہیں کسی کو غدار قرار دینے کے لیے, یا اگر اس نے کوئی اس قسم کا کام کیا یا کامنٹ دیا ہے, کیا صرف انہی کے لیے اس طرح ہونا چاہیے یا سب کے لیے ہی اسی طرح ہونا چاہیے؟ سوالات کریں گے جنرل صاحب سے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جنرل صاحب, حسین حقانی صاحب کا یہ جو ایک کالم سامنے آیا اور اس کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہوا, آپ اپنے پرانے انٹرویوز کے اندر اس پہ کامنٹ دے چکے ہیں کہ غدار کی حد تک کسی کو اس طرح برانڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں کئی ایسی ان کی باتیں تھیں, کئی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی. لیکن میں تھوڑی سی جب چھان بین کر رہا تھا, میں ریسرچ کر رہا تھا, تو اسی کتاب کے اندر جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر جیکب آباد کے حوالے سے, جیکب آباد ایئر فیلڈ کے حوالے سے ایک پروگرام کے اندر بھی انہوں نے گفتگو کی. پہلے وہ گفتگو سنیے گا, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں.
प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जैकबाबाद एयरफील्ड पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि अगर हमारा कोई जहाज हिट हो जाए तो पायलट की जान बचाने के लिए उसको वहां टच डाउन की इजाजत दी जाए। तो जितने लोग बैठे थे सब ने इसको अपोज किया कि प्रेसिडेंट ने शुरू में कमिटमेंट दी थी कि पाकिस्तान इस जंग में टोटली न्यूट्रल रहेगा। इसी बात पर लोग आमादा हुए थे इस जंग में, जो कुछ भी हो रहा था उस सिलसिले में। तो जब प्रेसिडेंट को काफी अपोजिशन मिली तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अमेरिका को इस चीज की कमिटमेंट दे चुका हूं। ट्रूप्स ने ये रिपोर्ट दी कि वो जैकबाबाद एयरफील्ड तो पूरा अमेरिकन ने घेरे में लिया हुआ है और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को अपने मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमेरिकी फौज ने रोक दिया। जी, और फिर हमने वो घेरा उस अमेरिकन घेरे के बाहर प्रोटेक्शन के लिए लगाया। मुझे प्राइवेट कनेक्शन के जरिए ये पता चला कि पसनी एयरपोर्ट भी इसी तरह अमेरिकन के पास है और शुरू से है, और मुझे इसका पता नहीं था। जैन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी किताब के अंदर भी वो बार बार आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपने ये डिसीजन लिया, बल्कि फौज को भी इस सिलसिले में एतबार में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को भी इस सिलसिले में एतबार में लिया गया, सब कुछ फैसला आप खुद ही कर रहे थे। देखिए, पहली चीज तो मुझे इट सीम यू आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय ये शाहिद अजीज की किताब आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ी है, लेकिन लेट मी टेल यू, आप जरा आर्मी में किसी आर्मी ऑफिसर से चेक करें इनके बारे में, तो उसके जरा इंप्रेशन लें आप किसी ऑफिसर से, कोई ऑफिसर जनरली 99% का जरा इंप्रेशन लें, दे विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर ही इज, कितने। तो एनीवे, चलो लीव दैट असाइड, नाउ लेट अस कम टू जैन साहब, ही वाज योर सीजीएस, ही वाज योर कोर कमांडर, और आपने बताया था। यस, आई एग्रीड ब्लंडर, अच्छा, आई एग्री, ओके, यस। तो नाउ क्योंकि अनबैलेंस्ड आदमी का पता नहीं होता, यू नो, ये लग रहा है कि प्रोफेशनली ठीक है क्योंकि करियर पैटर्न तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम से एक मेंटली अनबैलेंस्ड आदमी जो जब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आया ना, ये जो 9/11 के बाद सिचुएशन आई है, ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, एक डू और डाई सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि हम ब्रावाडो दिखा सकते थे। मैं इनसे ज्यादा ब्रेवरी दिखाई हुई है मैंने जंगों में, बाय द वे। इन्होंने, मैं तो 65 वॉर भी लड़ी हुई है, ये 65 में नहीं थे वहां, तो इसलिए मुझे ये इंडिविजुअल ब्रावाडो ना बताए, मैं भी ब्रेव आदमी हूं। लेकिन अगर वो ब्रेवरी में मुल्क को मैं खो दूं, मुल्क को तोड़वा दूं, मुल्क के इंटरेस्ट यानी हमारे न्यूक्लियर और कश्मीर, उसका खात्मा करवा दूं, जस्ट बिकॉज हम खड़े हो जाएं, लड़ लें। ओ भाई, लड़ लें, आगे जाइंट खड़वाए तुम, पिग्मियों, नंगे भूखे, क्या तुमने लड़ना है कि उनसे? तो ये कैसे हो सकता है? तो वी हैव टू थिंक। उन्हें पूरी एयर स्पेस, पूरी बात नहीं कर रहे हैं ना, या पता नहीं किताब में पूरी एयर स्पेस क्या लिखा है इसमें? नहीं, मैं बताता हूं ना, पूरी वो नेवल बेसिस और एयर बेसिस मांग रहे थे, जो हमने रिजेक्ट किया। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वी थॉट दैट वी विल गिव यू अ कॉरिडोर, जो पसनी से गोइंग अप टू क्वेटा एंड टर्निंग टूवर्ड्स कंधार इनटू अफगानिस्तान, ये होगा। इसमें 2 एयरफील्ड, ये शमसी और जेकबाबाद होंगे, जो रिकवरी, वो इन्होंने ठीक कहा है कि रिकवरी के लिए अगर कोई जहाज उनका हिट हो जाए, और तो एडमिनिस्ट्रेटिव एयर बेस के लिए। जैन साहब, ये बात दुरुस्त है कि उन एयर बेसिस के अंदर पाकिस्तानी अफवाज को भी जाने की इजाजत नहीं थी अपने ही मुल्क? देखो, ये अमेरिका नहीं, बाद में हमने किया था, वो एक पोर्शन वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो उन्होंने कर लिया था, लेकिन शुरू में ये झगड़े ही हमेशा अमेरिकन जहां भी जाते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो एकदम से थानेदारी अपनी पूरी एयरफील्ड ले ली। हमने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, दिस इज आवर एरिया। तो बाद में उसमें गिव एंड टेक करके उनका जो एरिया वो लेना चाहते थे अपने में से, और उनके तौर तरीके भी अलग होते हैं हमारे से। वी डोंट वांट टू मिक्स विद देम ऑल्सो। यही कार्ड तो फिर हुसैन हक्कानी साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी ये कह सकते हैं कि जनाब, हाँ, सब कुछ किया, वीजे दिए, उसामा के खिलाफ ऑपरेशन था, अगर उसमें भी कोई मदद की तो जनाब हम क्या करते हैं, हमारी भी इतनी पसली नहीं थी। आप तो फौज के सरबराह थे, वो तो फिर भी एक सिविलियन थे, वो क्या कर सकते थे आगे से? नहीं, वो सिविलियन थे, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था। उनके ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है? आप सिविलियन नहीं, बट वी डोंट नो ना, हमें तो नहीं पता जनरल साहब, वी डोंट नो अबाउट दैट कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था। और कोई प्रेशर नहीं था। वो क्या थे? वो व्हाट वाज ही? वाज एन एम्बेसडर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं क्या? या व्हाट वाज ही? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। देयर वाज नो प्रेशर ऑन हिम। एंड दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था ना पाकिस्तान को, कि अगर ये ना माने तो पाकिस्तान खत्म हो रहा है, पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है। ये तो हमें पता नहीं है ना,
मतलब मैं आई डोंट वांट टू एडवोकेट फॉर हिम, बट स्टिल हमें तो नहीं पता कि उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, या कहा जा रहा था कि जनाब ये करोगे तो ठीक है, जिस तरह आपको भी, आपने खुद भी फरमाया, आपसे भी कहा गया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो ये फॉर्मूला तो फिर उनके साथ भी जा सकता है। नहीं, वो तो उनके तो नहीं, बट ही हिमसेल्फ, देखो ना, ही हिमसेल्फ हैज नो अथॉरिटी, प्रेशर उसके पास, वो तो सिर्फ एक पोस्टमैन की जॉब कर रहे हैं ना। मुझे जो बताया गया, वो जो कह रहे हैं अभी स्टोन यू टू स्टोन एज, बॉम्ब यू टू स्टोन, वो मतलब DGISI मुझे कह रहा है, तो प्रेशर मेरे ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। ही हैज नो प्रेशर, ही कैन से एनीथिंग, बट अल्टीमेट प्रेशर फॉल्स ऑन मी। तो वहां हुसैन हक्कानी पे क्या प्रेशर है? प्रेशर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता प्रेसिडेंट पे, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। लेट्स से जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर था और जरदारी साहब ने उनको ये कहा कि जनाब व्हाटएवर दे आर डिमांडिंग इनको दे दें, बिला वजह इनके साथ बहस मत करें, तो फिर नहीं, वो नाउ यस नाउ देयरफॉर मुलव्वस अगर गवर्नमेंट भी है, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट इधर तो ये खुद लगे रहे हैं, कुछ बातें तो ये हो रही हैं, खुद ही ये वीजा इशू करते रहे हैं बगैर किसी से पूछे हुए, फेवर करते रहे हैं। दूसरी बात अगेन, अगर प्रेसिडेंट भी हुआ बकलिंग अंडर दिस प्रेशर, यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट स्टेज जब ये कह रहे हैं, ये तो आप बात कर रहे हैं 2008 के बाद की बात कर रहे हैं, जबकि सर से पानी गुजर गया, सब कुछ हो गया है। देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर क्या है? पाकिस्तान तो अपनी चाल चल रहा है और पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ही दुनिया की बदल रही है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, चाइना एक सुपर पावर इमर्ज हो रहा है, एंड चाइना से हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात है। ये कैसे हाउस, कोई ऐसा प्रेशर नहीं प्रेसिडेंट के ऊपर उस वक्त कि उसे कुछ मजबूर कर रहे हो कोई। ठीक है जनरल साहब, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, हुसैन हक्कानी साहब के इस कॉलम के हवाले से तो गुफ्तगू हुई, जनरल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। सियासत के मैदान का भी कुछ रुख करते हैं, सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, जनरल साहब की जो पार्टी है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो कहां पे खड़ी है, उसके हवाले से आगे प्रोग्राम्स क्या हैं, कुछ उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब आज हमारे प्रोग्राम के अंदर गेस्ट हैं और बड़े जारहाना तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे पास अभी चंद सवालात और हैं, लेट्स सी जनरल साहब हाउ डज ही प्ले। जनरल साहब, एक आपने इंटरव्यू दिया था, उस सिलसिले में आपसे सवाल किया गया था कि मुल्क से बाहर जाने के हवाले से और अदलिया के हवाले से, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने क्या रोल अदा किया था। पहले वो गुफ्तगू सुनिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। जनरल राहील शरीफ साहब ने आपको बचाया, वुड यू एग्री टू दैट? मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ, ही हेल्प्ड आउट। वो किस तरह, क्योंकि एक मामला कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत आपके खिलाफ हुई भी थी, तो वो किस तरह हेल्प आउट होता है फिर आर्मी चीफ की तरफ से? ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था, और उसकी वजह से वो कोर्ट ने जजमेंट नहीं, जजेस नहीं, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। जनरल साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इस सिलसिले में दो मेरे पास सवाल हैं, आप दोनों का इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल ये है, आपकी सारी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन पड़ रहा है कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब ने आपके लिए रोल अदा किया और प्रेशर उनकी जानिब से डाला कि जनाब मुशर्रफ साहब के ऊपर प्रेशर डालना बंद कीजिए, दिस इज नॉट द टाइम, और उसकी वजह से फिर वो प्रेशर रिलीज हुआ और उसके बाद आप फ्लाई आउट कर गए। दूसरा इस हवाले से क्वेश्चन ये है कि अदलिया ने आपके जाने के बाद अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बुकटी केस के अंदर भी आपके वकील को वकील के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अदलिया की जानिब से बल्कि नाराजगी का इजहार किया गया कि मुशर्रफ साहब खुद हाजिर हों तभी ये केस आगे चलेगा, तो आपकी बात में एक तजाद लगता है। नहीं, ये ना, पहली चीज तो ये वो जो स्टेटमेंट मैंने दी है उसमें एक मैं अभी देख रहा था कि एक मैंने एक वर्ड जो है ना वो गलत निकला है मेरे से। रोल था, मैंने कहा है रोल, उनका राहील शरीफ का रोल था, मुझे कहना चाहिए रोल होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं ना उनसे बात कर रहा था ना उनसे वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे। लेकिन मैंने एक प्रिजम्पशन की कि अदलिया के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो मेरे खिलाफ थी थ्रू आउट दीज ईयर्स, एकदम से वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मानी है कि इनको बाहर जाने दिया जाए, तो वो जाहिर है उनको कोई तो कह रहा होगा ना पीछे से, तो कौन कहने वाला है जिसकी बात वो मान रहे हैं,
اور جو سپریم کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا مجھے جانا. تو obviously there is somebody playing a role behind the scene جو مجھے نہیں معلوم ہے. تو مجھے پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں میں, مجھے نہیں پتا راحیل شریف نے کیا رول پلے کیا ہوگا. جب بے انصافی کی بات آئے تو رول پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میرے کا خلاف فیصلہ بے ایک آرمی چیف انصافی کریں ہو گے, رہی ہے. اس کا فیصلہ ایک آرمی چیف کریں گے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نا انصافی ہو رہی ہے. نہیں, وہ سب کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے. Now let us not bluff ourselves. We know کہاں انصاف ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے. Everyone knows, the whole country knows. ہر بندے کے منہ پہ جب بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے, انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ لال مسجد کا جو ہو رہا ہے میرے خلاف, یہ انصاف ہو رہا ہے کیا؟ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ وہاں آرمی کا ایکشن ہوا ہے, حکومت نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, پرائم منسٹر آف دا کنٹری, کیبنٹ آف دا کنٹری, انٹیریئر منسٹر, آرمی چیف, وائس چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, آئی بی, رینجر, چیف منسٹر پنجاب, سب بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں. میں ٹرائل پہ ہوا کہ یہ انصاف ہے کیا؟ کیا آپ اس کو انصاف کہیں گے؟ اور اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کے بھائی کورٹ میں تو انصاف ہو رہا ہے, کورٹ میں انصاف نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا. دیٹ از دا پرابلم. لیکن جنرل صاحب لیٹ می ٹیک اٹ along, میں جو آپ بات کریں میں اسی کے ساتھ چلیں آگے چلتا ہوں. لیکن آپ کی اس پھر آرگومنٹ کا امپریشن مجھے یہ پڑ رہا ہے, ایک عام انسان کو, ایک عام سویلین کو امپریشن پڑ رہا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس ایک ادارہ پیچھے کھڑا ہے, اس کے لیے تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا, اس کے لیے انصاف بھی سیدھا ہوگا, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. لیکن اگر ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ پیسہ ہے, نہ پاور ہے, نہ اثر و رسوخ ہے, اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو دھکے کھائے گا. آپ کے پاس چونکہ پاور تھی اس لیے آپ کے لیے پورا ایک ادارہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ کو انصاف دلا کے رہے گا. دیکھیں, لیٹ us not bluff ourselves. This is the reality. تو ہے, انفارچونیٹلی یہ ریالٹی تو ہے, اور ہر ڈیولپنگ کنٹری میں, ہر ملک میں ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی, بالکل غریب کو کون پوچھتا ہے پاکستان میں. جنرل صاحب, ایک اور انٹرویو کے اندر آپ سے سوال کیا گیا تھا شاہ عبداللہ کے حوالے سے, آپ کے اکاؤنٹس کے اندر کچھ رقم کے حوالے سے, آپ نے اس کو کیا گفتگو کی تھی, ذرا سنیے گا ایک دفعہ. آپ کو شاہ عبداللہ سے جو مراد تھی کب ملی؟ 2009. مجھے پتا چلا 1.5 ملین ڈالر کے قریب کوئی رقم تھی جو انہوں نے آپ کو دی, جسے آپ نے لندن کا فلیٹ بھی خریدا. یہ بات درست ہے؟ 1.5 تو بہت کم ہے. لندن کا فلیٹ از مچ مور دین 1.5 ملین ڈالرز بائی دا وے. 1.5 ملین ڈالر میں کوئی فلیٹ نہیں ملے گا آپ کو کام کا لندن. تو آپ پھر آج سچ بتا ہی دیجئے کہ انہوں نے کیا دیا تھا. نہیں, فارگیٹ اٹ, یہ پرائیویٹ افیئر. لیکن ظاہر ہے اسی سے میں نے یہ دبئی کا بھی فلیٹ لیا ہے, لندن کا بھی فلیٹ لیا. جنرل صاحب, یہ آپ کا ہی ایک انٹرویو تھا, اس میں ندیم ملک صاحب آپ سے سوال کر رہے تھے. میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے ذرا لے کے چلوں گا. اب جو میرا یہ سوال ہے یہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ سے ہے, ایک پولیٹیشن سے ہے. کیا ایک پولیٹیشن سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دوسرے ملک کے سربراہ نے ہمارے ملک کے ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیوں جمع کروائے؟ صرف ایک یہ بات کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے جسٹیفائڈ آرگومنٹ؟ No, absolutely justified. Because I am not holding office. I am not holding office. میں ریٹائر ہو کر چھوڑ کے بیرون ملک پاکستان گیا ہوا ہوں. میں کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا اپنی پوزیشن کو یوز نہیں کر رہا ہوں. میں اپنی پوزیشن کی پروموشن کے لیے پیسے مجھے نہیں مل رہے ہیں. میرے پاس ایک پیسے کا اکاؤنٹ نہیں ہے باہر, میرے پاس ایک اینٹ کے برابر پراپرٹی نہیں تھی اس وقت. تو اس میں کنسرن ہونا چاہیے. کوئی جو میرے سے سوال کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے, آپ کو کنسرن ہونا چاہیے 2008 تک میں تھا, میرے پاس کیا اس وقت میں نے کمایا. آپ کو جنرل صاحب اپنے ایسٹس تو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں when you have to contest the elections. 2013 کے جب آپ نے انتخابات لڑے تھے تو اس کے اندر آپ نے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے تھے. ہاں نہیں کیے, بالکل پورے کیے. آپ نے اس میں اماؤنٹ بھی شو کی تھی کہ اتنے پیسے آپ کو وہاں سے ملے؟ نہیں, وہ یہ نہیں شو کی, لیکن جو بھی پراپرٹی وغیرہ ہے وہ میں نے ڈکلیئر کی. تو وہ اس وقت جنرل صاحب why didn't you declare it? No, وہ میرے خیال میں جو بھی اس کے ضروریات تھے وہ فارم فل کرنے کے, وہ میں نے پورے 100% پورے کیے, وہ ڈکلیئر کیا. اچھا, اب جب نیکسٹ ٹائم آپ الیکشن لڑیں گے, جس طرح آپ ارادہ بھی رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا, تب بھی آپ کیا اس سارے معاملے کو ڈکلیئر کریں گے؟ دیکھیں, جو بھی فارم بھرنا ہوتا ہے اس کو میں 100% ایکوریٹلی بھروں گا. بالکل. This is my last question on the topic, پھر میں آگے چلتا ہوں. اگر اسی طرح ہمارے کسی پولیٹیشن کے اکاؤنٹ میں کسی برٹش گورنمنٹ ہیڈ کے, پرائم منسٹر کے یا اوباما کے یا ٹرمپ کی جانب سے پیسے جمع کروا دیے جائیں اور یہ کہا جائے, بے شک ہی از ناٹ ہولڈنگ اینی آفس, عمران خان کی چلے ایگزامپل لے لیں, اگر ان کے اکاؤنٹ میں اس طرح پیسے جمع کروا دیے جائیں
would that be all right? اور وہ یہی کہے کہ جناب یہ میرے بھائیوں کی طرح تو اس نے کروا دیا, so what's bad about it? میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے کوئی چوری نہیں کی. Do you think that's fair? مطلب یہ جو عمران خان جو یہ آپ کے خیال میں جتنے بھی یہ ڈونیشنز لے رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ کون دے رہا ہے؟ Isn't he taking? Man, there is no harm in it. ٹھیک ہے جنرل صاحب, that's your point of view. ناظرین, جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ سیاست کے حوالے سے بھی ان سے کچھ بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, کچھ سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کی سیاست کے حوالے سے آج سے چند ماہ پہلے بڑا آپ کا نام آیا تھا, یو وانٹڈ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس حوالے سے فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں, ان سے میں نے ایک انٹرویو کیا اور آپ کی اور اس وقت جو خواجہ اظہار الحسن صاحب سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے کویشچن کیا کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی. اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا, پہلے وہ سنیے گا, پھر میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ ملاقات نہیں ہوئی, خواجہ صاحب نے فرمایا ان کی ڈیمانڈ پہ, انہیں کی خواہش پہ, ان کی خواہش پہ. میں نے تو کبھی, کیا وجہ تھی اس ملاقات کی, وجہ کیا تھی, آپ انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی, آپ لوگوں نے کیا آفر کیا, کیا وجہ تھی اس کا, مطلب ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات؟ سب سے پہلے تو جاننا چاہتے تھے کہ لندن سے جو قطع تعلق ہے وہ اس میں سیریسلی ہے یا کوئی, تو ان کو ہم نے یقین دلایا. جیسے ہم نے 22 اگست 23 اگست کے بعد سے آج تک, اور ہم نے آخری ڈیٹ ابھی جلسے کی رکھی ہوئی ہے, جلسے کے بعد ہم اس کا جواب نہیں, وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے, کوئی انڈائریکٹ رابطہ بھی ہے یا نہیں ہے, سب سے پہلی بات. پھر وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم کی مشکلات کیا ہیں. جین صاحب, گفتگو آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کے کہنے کے اوپر یہ ملاقات ہوئی تھی, آپ ان سے ملنا چاہتے تھے, آپ ان سے انکوائر کرنا چاہتے تھے. کراچی کی سیاست میں آر یو ٹرائنگ ٹو لک فار اے پارٹی کے جس کے ساتھ آپ الحاق کر سکیں یا اس کے اندر کوئی پوزیشن حاصل کر سکیں؟ پہلی چیز تو میں نے بالکل نہیں بلایا, یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ خود ملنا چاہ رہے تھے, اور جب آئے وہ تو ہماری پوری جو پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان کا اس پہ بات چیت ہوئی. اور ظاہر ہے کراچی میں ایم کیو ایم اور یہ فاروق ستار صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے, ایم کیو ایم کے جو دھڑے بن گئے الگ الگ, ان کی باتیں کرنی تھی. آبویسلی وہی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں وہ تو صحیح بات ہے, ساری باتیں ہوئی ہیں. ناؤ میں اپنا رول کیا دیکھ رہا ہوں, دیکھیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے, میں اپنا کوئی, میری شوق یہ عام پالیٹکس میں آنے کا نہیں ہے کہ میں الیکٹ ہو جاؤں کسی کانسٹیٹیوئنسی سے اور ایم این اے بن کے میں اسمبلی میں آ کر بیٹھ جاؤں. بالکل یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, نہ میں کبھی کروں گا, میں یہ بتا رہا ہوں, نہ میں کبھی یہ کروں گا. صاحب آپ کی اس بات سے مجھے یہ امپریشن پڑ رہا ہے جیسے بڑی کوئی حقیر چیز ہے کہ میں ایم این اے بن جاؤں. کیا میں صرف اس لیے, اب آپ کو وزیر اعظم بھی بننا ہے تو آپ کو ایم این اے تو بننا پڑے گا. نہیں, میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, یہی تو بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی, اور وہ بالکل حقیر چیز نہیں ہے. ایم این اے از اے بگ تھنگ, دیر از نو ڈاؤٹ, لیکن ایک آدمی کی اپنی پوزیشن بھی ہوتی ہے. میں جس پوزیشن میں رہا ہوں میرے لیے وہ موضوع بالکل نہیں ہے کہ میں ایم این اے بن کے وہاں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیں, اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو آئی کانٹ ہیلپ اٹ, دیٹ از دا وے آئی ایم. میں نے ایک پوزیشن ہوتی ہے آدمی کی, ایک اس پوزیشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, چاہے جہاں کہیں بھی ہو, وہ انٹرنلی ایکسٹرنلی. تو وہ میں, اب میری جو پلان ہے یا میری جو تھنکنگ ہے, اس تھنکنگ میں پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کو اس وقت ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت. اب اس ایگزسٹینشل تھریٹ کو اگر ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ فیوچر ہمارا ڈارک ہے پاکستان کا. میں تو خوش ہوں, میں باہر بیٹھا ہوں, مجھے کیا پرابلم ہے, میں تو ٹریول کر رہا ہوں, اگین آئی ایم ویری ہیپی. مجھے تو ابھی بائی دا وے ییل اور ہارورڈ نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے ٹو گیو لیکچرز, میں ادھر جا رہا ہوں لیکچر. بیسٹ آف لک فار آل دیٹ. لیکن جاتے جاتے ایک مشکل سوال, اینڈ ذرا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیجیے گا. آپ نے فرمایا آپ لیکچرز دے رہے ہیں اور دیتے رہیں, پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, لیکن کل کو جنرل صاحب آج سے 25 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد جب ہسٹری لکھی جائے گی, واٹ یو تھنک جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ چونکہ آج آپ سے پہلے جتنے بھی فوجی حکمران آئے, آج لوگ انہیں ڈکٹیٹر کے نام سے پہچانتے ہیں, ڈکٹیٹر ہی کہا جاتا ہے. بے شک انہوں نے کتنا ہی کچھ کر لیا ہو, ایوب خان صاحب کی انڈسٹریلائزیشن ہو یا ضیاء الحق صاحب کا افغان وار ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کی انلائٹن ماڈریشن ہو, لیکن اس سارے معاملے کے اندر وہ تاریخ انہیں
ہمیشہ ڈکٹیٹر کے طور پہ ہی جانتی ہے. واٹ ڈو یو تھنک, آپ کو ہسٹورین کس طرح لکھے گا؟ well, یہ تھیوریٹیکلی تو ڈکٹیٹر ہی ہے کہ کیونکہ پالیٹیشنز نے یہ بنایا ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور انفارچونیٹلی کچھ سوڈو انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ اس ٹرم کو مس یوز کرتے ہیں, ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ڈکٹیٹر ہو یا ڈیموکریٹ ہو یا جو کوئی بھی ہو, پہلی چیز تو یہ یونیفارم ڈریس ڈزنٹ میک اے ڈکٹیٹر, اٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ, اٹ از ایکشنز, اس سے ڈکٹیٹر یا ڈیموکریٹ بنتا ہے. تو آئی واز نیور اے ڈکٹیٹر. دوسری چیز یہ ہے کہ الٹیمیٹ ٹیسٹ آف اے پرسن, اگر مجھے کسی نے یاد کرنا ہے, اور آئی ایم شیور وہ مجھے یاد کر, ڈکٹیٹر ضرور کہہ دیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس نے پاکستان کے لیے بہت کیا, پاکستان کو ترقی دی, پاکستان کو کانفیڈنس دلوایا, پاکستان کی عوام کو کانفیڈنس دلوایا, چھاتی باہر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکتے تھے, ریورس برین ڈرین ہو رہا تھا, ایک پرائیڈ آ گیا ملک میں, ملک کو پرائیڈ دیا, عوام کو ایک کانفیڈنس دی. سب سے پہلے پاکستان بات ہوں گی, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, بالکل وہ ضرور یاد کریں گے. ڈکٹیٹر کہیں گے, آئی ڈونٹ کیئر ویدر یو آر کالنگ می اے ڈکٹیٹر, آئی نو دیٹ آئی واز ناٹ. ڈکٹیٹرشپ تو اب ہے, اب آپ یہ پولیٹیشنز کو لیں, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سینٹر میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں, یہ ہے ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے, میں نے ڈکٹیٹرشپ نہیں چلائی تھی. جان صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. تمام ٹف سوالات کے جوابات دینے کا آپ کی سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے, آپ سے ٹف سوال رکھا جائے, آپ اس کا ہنسی خوشی جواب ضرور دیتے ہیں, چاہے آپ کے جواب سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن مائی شو. ناظرین, ٹو دا پوائنٹ کے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.